معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی اس سیریز میں خوش آمدید۔ اس سیریز کی ہماری جو دوسری ایپیسوڈ ہے وہ ہے حابیل و قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کی زمین پر آباد ہوئے اور انہوں نے دنیاوی زندگی شروع کی تو ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ یہ دونوں توام میں پیدا ہوئے۔ اس وقت کے مطابق دستور تھا کہ تمام بچوں کی شادی ان کی تمام بہنوں سے کر دی جاتی۔ اب جب قابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ایک توام بہن پیدا ہوئی، اور قابیل پیدا ہوا تو اس کی بھی توام بہن پیدا ہوئی۔ جب یہ بچے شادی کی عمر کو پہنچے تو قابیل کی بہن جو کہ بہت خوبصورت تھی، اس کی شادی حابیل کے ساتھ طے پا گئی، اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ طے پا گئی۔ لیکن قابیل کو یہ منظور نہ تھا اور اس نے اس رشتہ کی شدید مخالفت کی۔ جڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے ہونے والے تمام بچوں سے کر دیتے تھے۔ اس دستور کے مطابق حابیل اور قابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شادی ہو۔ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے جناب پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہی اپنے ارادے کو پورا کر لینے کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں قربانی نذر کی قبولیت کا یہ ایسا ہی دستور تھا۔ نذر قربانی کی چیز کسی جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس قربانی کو جلا کر خاک کر دیتی۔ اس لیے دونوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات مان لی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلہ میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کی جگہ پر رکھ دیا۔ دونوں کی حسن نیت اور بدنیتی کا اندازہ اس بات سے ہو گیا اور حسب دستور آگ نے حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی توہین کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے کہا، میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب میں کہا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی۔ جو رہا قربانی کا معاملہ سو خدا کے یہاں تو نیک نیت ہی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بدنیت کی دھمکی کام نہیں آتی، اور اس نے غصہ سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے۔ ابھی تک نسل آدمی موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنا تھا۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں لاش کو کندھے پر اٹھائے ادھر ادھر پھرتا رہا، لیکن اس کو کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا کہ وہ دوسرے کوے کی لاش کو لے کر آیا۔ اس نے پنجوں سے زمین کھودی اور مردے کو اس گھڑے میں ڈال کر زمین برابر کر دی۔ کوے کو اپنے مردہ ساتھی کو زمین میں دباتے دیکھ کر قابیل کو بھی عقل آئی اور اس نے کوے کی پیروی میں زمین کھودی اور حابیل کو زمین میں دبانے کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ وہ سخت شرمسار ہوا کہ میں تو ایک جانور سے بھی بدتر ہوں، اپنے جرم کو چھپانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ ترجمہ: اور ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا حال سناؤ جنہوں نے نظر مانی، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ وہ بولا، اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ اگر تو ہاتھ چلا دے گا مجھ کو مارنے کو، میں نہ ہاتھ چلاؤں گا تجھ کو مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اپنے پروردگار سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ میں چاہتا ہوں اس احترام پر تو میرا گناہ بھی حاصل کرے اور اپنا بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس احترام پر تو میرا گناہ بھی حاصل کرے اور اپنا بھی، اور پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ بس اس کو راضی کیا، اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کو پھر مار ڈالا اس نے، سو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو خریدتا تھا زمین کو، تاکہ دکھا سکے کہ اس کو کس طرح چھپانا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو اس سب سے لکھا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر جو کہ کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے بالفرض فساد کرنے کے ملک میں، تو گویا قتل کا ڈالا ان لوگوں کو، جس نے زندہ رکھا ایک جان تو گویا سب کو زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔
ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت قابیل نے جاری رکھی۔ انسان کی بناوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق بہترین طور پر فرمائی اور اسے عقل عطا فرمائی اور شعور دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں جہاں نے انسان کو اپنی بنیاد بتا دی کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات عالم پر اشرف المخلوقات بنایا اور تمام نعمتیں اسی کے لیے پیدا کر دیں تاکہ وہ زمین پر راہ راست پر چلے اور اللہ کو ایک جانے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کی زمین پر اپنا حق نہ جتائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ہم نے نسل انسانی کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری دی۔ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان کو کائنات ارض پر بھیجا تاکہ وہ نسل انسانی کا سلسلہ قائم رکھ سکیں، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات رب العالمین پروردگار اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق پر برتری فرمائی اور امانت الہی کا بار گراں اس کے سپرد کر دیا اور کل کائنات کو اس کے سپرد کر دیا اور اسے خلافت اور نیابت الہی کا شرف بخشا۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی انسان سے دشمنی اور عداوت کی بنیادی وجہ بھی وضاحت سے بیان فرما دی اور بتایا کہ انسان کا ازلی دشمن صرف اور صرف شیطان ہی ہے جو حشر تک اس کو گمراہ کرتا رہے گا، لیکن وہ ان لوگوں پر ہرگز کامیاب نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلیں گے۔ اس واقعہ میں انسان کو یہ بھی بتایا گیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنو، اور آدم علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے بنایا۔ اس طرح دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہمیں پتہ چلا کہ نسل انسانی کے قتل کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نیو ٹاپک ہوگا حضرت نوح علیہ السلام۔ تو دوستوں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس معلومات کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور پہنچائیے۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔